قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ پیغمبر کا خواب ہو تو وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے 100%۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ پیغمبر کا خواب تھا۔ تو قرآن نے ذکر کے بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، تو قرآن نے ذکر کیا کہ جو حکم ملا ہے وہ آپ کریں۔ تو آیا تھا خواب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا خواب تو ہوتا ہے وہی۔ جو پیغمبر نہیں ہوتا، جو اس کو خواب آتا ہے وہ وہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندے کے وہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ مجسم صورت میں اس کو خواب میں نظر آتے ہیں، بعض اوقات وہ شیطان کی طرف سے کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ رات کو نظر آتی ہیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ سے فرمایا اچھے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کی پھر تعبیر کی جاتی ہے، اور تعبیر بھی ہر بندہ نہیں کر لیتا۔ تعبیریں بعض اوقات الفاظ کے مطابق ہوتی ہیں، بعض اوقات الفاظ ظاہراً کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے پس پردہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ پورا ایک علم اور فن ہے جس کے اوپر باقاعدہ علماء محدثین نے کتابیں بھی لکھی۔ میں چند ایک چیزیں بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں خوابوں کا سلسلہ بہت ہو گیا، مختلف مسالک والے اپنی صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی خواب بیان کرتے ہیں۔ میں صرف 2 خواب وہ لکھے پڑے، ایسے سننے سنائے نہیں، لکھے پڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی غلام سرور قادری صاحب یہ مذہبی امور کے وزیر بھی رہے وفاق کے، تو ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں ان کا ادارہ ہے، کافی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک کتاب ان کی ہے پردے کی شرعی حیثیت، اور ایک دوسری ان کی کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ جو کتاب ہے نا ان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محترم وہ جو تھے ملتان والے احمد سعید کاظمی، حامد سعید صاحب جو وزیر رہے ان کے والد، ان کے حکم پر لکھی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ طاہر القادری صاحب کے نظریات بگڑ رہے ہیں، تو آپ اس کے رد میں کوئی کتاب لکھیں۔ وہ کتاب چھپی ہمارے پاس بھی ہے، تو کتاب لکھی انہوں نے۔ تو پردے کی جو شرعی حیثیت ان کی کتاب ہے، اس کے شروع میں وہ مقدمے کے اندر لکھتے ہیں میں نے جب کتاب لکھی اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا، تو وہ طاہر القادری صاحب کا مرید تھا۔ طاہر القادری صاحب وفاق مسجد میں آئے تھے، وہاں پر خطابت، پھر ٹی وی پر، اس طرح ادھر سے ان کو شہرت ملی۔ شریف فیملی نے ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا، بڑی جگہ بھی ان کو دی، پھر عدالتوں میں کیس، اب مخالفت۔ یہ دنیا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ کہتا ہے ہاں، وہ غار حرا میں بھی عباس شریف ان کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کر گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے، ابھی میں ادھر آتا ہوں تھوڑی سی بات ہے۔ تو وہ یعنی بتانے کا مقصد کہ اتنا قرب تھا نا، تو کسی کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ یہ کتاب آپ شائع نہ کریں، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب مرید ہیں طاہر القادری صاحب کے، تو کہیں یہ انہیں کہہ کر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں تو کتاب نہ چھاپیں۔ کہتے میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو مجھے خواب آیا، اور خواب میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ تھیں، چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا لیکن یہ پکی بات ہے وہ تھی۔ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے عمل پر اللہ کے رسول بڑے خوش ہیں۔
کہتے مجھے بشارت مل گئی تو میں نے کتاب چھاپ دی۔ اب یہ خواب کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کے قادری صاحب کے رد پر لکھی کتاب والے عمل پر خوش ہیں، بشارت دی۔ دوسری طرف طاہر القادری صاحب کی آج بھی ریکارڈ میں آپ کو ویڈیو ان کی ملیں گی، ان کی کتابوں میں بھی ملے گا کہ جو منہاج القرآن کیا سنگ بنیاد ہے، باؤنڈری ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی خواب میں آئے، انہوں نے مجھے نشاندہی کی تھی، اور میرا نام طاہر وہ بھی اللہ کے نبی نے رکھا۔ پھر ایک ان کی کیسٹ بڑی مشہور ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں آنا چاہتے تھے تو ناراض ہو گئے، نہیں آئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں پاکستان اگر آؤں گا تو صرف آپ کے پاس آؤں گا، آپ میری ٹکٹ کا بندوبست کریں۔ یہ رو رو کے خواب دیں گے، میں ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آ کر ان کے خلاف لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں اشاعت کی بشارت دیں، دوسری طرف ان کو سب سے زیادہ مقدم بتائیں؟ ممکن ہے ایسا؟ اللہ کے نبی تو کبھی متضاد نظریے والے نہیں تھے۔ میں جو بات بھائی نے پوچھی بتا رہا، مسئلے تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو متضاد نظریے والے نہیں تھے۔ تو خواب جو ہوتا ہے نا اس کی الگ تعبیریں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بھائی میرے ساتھ الجھ پڑا خوابوں کے مسئلے میں۔ میں نے کہا بھائی جان، لوگ دنیا میں جو موجود ہے نا، ہر مسلک والا کوئی نہ کوئی خواب سناتا ہے، اور وہ دوسرے مسلک والے کے الٹ ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو کہ پیچھے بھی مثالیں دے سکتا ہوں اب بھی، لیکن کیا میرا اور آپ کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یا مسلمانوں کے اندر تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول تو کبھی مسلمانوں کے اندر لڑائی کو نہیں پسند کرتے تھے، محبت کا درس دیتے تھے، مسلمانوں میں الفت پیدا کرتے تھے۔ کس طرح کے یہ خواب اور نظریات ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا، اور وہ مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو تعبیر کرنے والے اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اچھی تعبیر۔ میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا تعبیر الرؤیا، یہ امام ابن سیرین کی طرف منسوب ہو کر چھپی۔ ایک آدمی سفر پر تھا، نیچے والا سپیکر بند کریں گے، ہو جائے گا، ذرا بند کریں، عورتوں والی یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی کتاب میں جو ان کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اختلاف ہے کہ ان کی ہے بھی نہیں، لیکن مارکیٹ میں موجود ہے، تو اس میں ایک خواب لکھا۔ ایک بندہ سفر پر تھا، تو اس نے واپسی پر بیگم کو پہلے پیغام دے دیا کہ میں گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میری جو عورت ہے اس کی شرمگاہ پر دو چھترے جو ہیں نا، ان کے سینگ وہ آپس میں جو نا سینگ ادھر کے ادھر بج رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ میں تو بیوی کو بڑا نیک سمجھتا تھا، تو میں سفر میں ہوں، گھر نہیں ہوں، میرے بعد اس نے کوئی خرابی کی جو مجھے یہ خواب آیا۔ بڑا پریشان ہوا، کسی شخص سے اس نے خواب کا ذکر کیا۔ ظاہر تو دیکھو نا اس کا کیا ہے۔ اس نے کہا تو امام محمد بن سیرین کے پاس جا اور ان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھ۔ جب امام ابن سیرین کے پاس آیا تو خواب سن کر فرمانے لگے تیری بیوی بڑی نیک اور متقی ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب وہ کیسے؟ میں نے تو یہ حال دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دو سینگ تم دیکھ رہے ہو نا بکرے کے، یہ سینگ مراد نہیں ہے، اس سے مراد کینچی کے دو سرے ہیں، اور اس کو جب پتا چلا کہ تو گھر آ رہا ہے تو وہ تیری آمد پر اپنی کینچی سے بال تراش کے صفائی کر رہی ہے، تو وہ بڑی نیک عورت ہے اور تیرے سوا وہ کسی اور کا تصور نہیں رکھتی۔ تو گھر جب آیا تو اس نے ایسے ہی پایا۔ تو بعض اوقات ظاہر خواب کچھ اور ہوتا ہے، تو تعبیر بیان کرنے والے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ علم ہے پورا، تو اس پر بڑی بڑی کتب ہیں، تو اس کا مطالعہ کر۔ اور